अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद सबको। सुनो ताहिरा से में सीरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हाजिर हूँ और इसको मौलिफ़ किया है हज़रत मौलाना सैयद सलेमान नदवी। इसकी पहली एपिसोड आ चुकी है और आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बतौर ख़वातीन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी बल्कि लाजिम है कि हम जानें अपनी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कि कैसे वो ज़िंदगी बसर करती थी। हमारे लिए एक रोल मॉडल का जो है वो दर्जा रखती हैं और हमें उन्हीं की पैरवी करनी है। बहुत सारे मामलात में हमारी बहुत सारे मसाइल हमें जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अगर हम अपनी माँओं के तर्ज पर ज़िंदगी गुजारें तो उम्मीद है बल्कि 100% श्योर है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कि उनका रहन सहन कैसा था, उनका बोल चाल कैसा था, वो कैसे मामलात को कैसे हल करती थी, इल्म के बारे में उनका क्या रवैया था, घरेलू मामलात कैसे थे बड़ों के साथ छोटों के साथ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सीरतुल उम्मुल मोमिनीन से ही पता चलेगा इंशाअल्लाह। इस सिलसिले की कड़ियाँ आगे बढ़ती रहेंगी और इस नियत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए कि जो इल्म हम हासिल करें उस पर अमल भी करें। क्योंकि इल्म के बग़ैर अमल बेफ़ायदा है और अमल के बग़ैर इल्म बेफ़ायदा है। तो हमने पूरा का पूरा फ़ायदा हासिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिबाचे तबस्सुम सीरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरी इब्तिदाई तसनीफ़ है जिसका आगाज़ तालिब इल्मी ही में किया गया था, मगर इसकी तकमील उस्ताद मरहूम की वफ़ात के बाद हुई और अशात 1920 में उस वक्त हुई जब खाकसार वफ़द खिलाफत के सिलसिले में लंदन में मुकीम था। इसके बाद दूसरी दफ़ा भी छपी मगर नज़रसानी की नौबत नहीं आई। मुद्दत से ख़याल था कि बाज़ फ़िक़ही मसाइल के मुतालिक मेरी तहक़ीक़ का जो नुक्ता नज़र बदला है इसकी इस्लाह इसमें कर दी जाए। बहम्दुलिल्लाह कि अब इसका मौका हाथ आया है। हवालों की देखभाल, इबारत की दुरुस्तगी, बाज़ नकात के पढ़ाने की तौफ़ीक भी मिली। आखिर किताब में अल्लामा सेवती का रिसाला ऐनुल असाबता फ़ी इस्तिदराक आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी बतौर ज़मीमा शामिल करना मुनासिब मालूम हुआ ताकि ये नायाब रिसाला मंज़र आम पर आ जाए और हक़सार को हदीस शरीफ की एक अदना हिदमत का शर्फ हासिल हो। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि उसने हमको ये सादत बख्शी कि काशाना नबूवत ने इस नूर बातिन को उसके हाथों आलम आशकारा फरमाया जिससे मुसलमान बीबियों को अपनी एक हमजिन्स की शक्ल में तालीम नबवी की मुकम्मल तालीम का आईना नज़र आता है। इस किताब की तसनीफ़ के वक्त चाहे मुअल्लिफ़ के गर्ज़ तालिब इल्माना हो और उसकी तकमील के वक्त एक रईसा वक्त की फरमाइश का ख्याल हो, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस नज़रसानी में हक़ और ज़ाते हक़ के सिवा कुछ मतलूब नहीं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन औराक से मुसलमानों को अमूमन मुसलमान बीबियों को खुसूसन अहले बैत नबवी की मोहब्बत और अमल की तौफ़ीक और हक़ सारे मुअल्लिफ़ को हुस्न खात्मा और मग़फ़िरत का इनाम मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 बरस गुज़र गए जब मुझे सीरत आयशा का अव्वल ख़याल आया। उस वक्त मैं अन-नदवा का सब ढेर था और ये मेरी तालीमी ज़माने का आखिरी साल था। अप्रैल 1902 में एक अरीज़ा के ज़रिए अपने ख़यालात उस्ताद मरहूम की खिदमत में अर्ज़ किए। उन्होंने हिम्मत बंदाई और किताबों के नाम बताए। चुनांचे 2 बरस के बाद एक टुकड़ा रबीउल अव्वल 1326 हिजरी मुताबिक अप्रैल 1908 के अन-नदवा में शाया भी किया गया। फिर सूए इत्तेफाक से ये ख़याल कुछ सरोसा पड़ गया, लेकिन अहबाब का तकाज़ाए शौक़ बराबर जारी रहा। मौलवी अज़ीज़ मिर्ज़ा मरहूम से जब मुलाकात हुई तो सीरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का तकाज़ा करते और मैं मुस्कुरा कर खामोश हो रहता। हज़रत उस्ताद भी बार बार इसकी तकमील की हिदायत फरमाते रहे। मेरे अहबाब में सैयद अब्दुल हकीम साहिब एक बुज़ुर्ग हैं। उनका कोई ख़त सीरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के तकाज़े से खाली नहीं आया। आखिर मैंने अपने सकूत से उनको खामोश कर दिया, लेकिन मेरे दोस्तों
میں ایک صاحب نہایت مستقل مزاج اور صابر نکلے۔ منشی محمد امین صاحب محترم صیغہ تاریخ بھوپال پورے 8 مہینے تک میرے انکار و تعلل سے مایوس نہ ہوئے۔ آخر 27 رجب 1332 کے ہجری مطابق 22 جون 1914 کو ان کا اصرار میرے انکار پر غالب آ گیا۔ چونکہ اس کام کی تکمیل میں ایک زمانہ صرف ہوا اور تکمیل کے بعد بھی سامان طبع کی گرانی کے باعث اس کے اشاعت میں تاخیر ہوئی اور مختلف تقریب سے ان کا ذکر قلم سے نکل چکا تھا، اس لیے بہت جلد اس کا نام زبانوں پر آ گیا۔ یہ دیکھ کر بعض مستعجل اصحاب قلم نے اس نام سے کئی کتابیں شائع کی، لیکن مجھے اس کا غم نہیں ہوا اور امید ہے کہ میری طرح ناظرین کو بھی غم نہ ہوگا۔ یہ مصنف الفاروق کی سنت ہے جو بہرحال مصنف سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنی تھی۔ سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اہمیت۔ اردو کی نشاط جدید نے ہماری زبان میں جن تصنیفات کا ذخیرہ فراہم کیا ہے ان سے رجال اسلام کے کارنامے ایک حد تک منظر عام پر آ گئے ہیں، لیکن محضرات اسلام کے کارہائے نمایاں اب تک پردے خفا میں ہیں۔ سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہلی کوشش ہے جس کے ذریعے سے اس صنف کے کارناموں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حالات نے اجازت دی تو نساء الاسلام مرتب ہوگی۔ آج مسلمانوں کے اس دور انحطاط میں اس انحطاط کا بہت سے رسی آدھا سبب عورت ہے۔ وہم پرستی، قبر پرستی، جاہلانہ مراسم، غم، شادی کے موقع پر مصرفانہ مصارف اور جاہلیت کے دوسرے آثار صرف اس لیے ہمارے گھروں میں زندہ ہے کہ آج مسلمان بیویوں کے قالب میں تعلیمات اسلام کی روح مردہ ہو گئی ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ ان کے سامنے مسلمان عورت کی زندگی کو مکمل نمونہ نہیں۔ آج ہم ان کے سامنے اس خاتون کا نمونہ پیش کرتے ہیں جو نبوت عظمیٰ کی 9 سالہ مشارکت زندگی کی بنا پر خواتین خیر القرون کے حرم میں کم و بیش 40 برس تک شمع ہدایت رہیں۔ ایک مسلمان عورت کے لیے سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں اس کی زندگی کے تمام تغیرات، انقلابات اور مصائب، شادی، رخصتی، سسرال، شوہر، سوکن، لاولدی، بیوگی، غربت، خانہ داری، رشک و حسد، غرض اس کے ہر موقع اور ہر حالت کے لیے تقلید کے قابل نمونے موجود ہیں۔ پھر علمی، عملی، اخلاقی اور ہر قسم کے گوہر گرانمایہ سے یہ پاک زندگی مالا مال ہے۔ اس لیے سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے لیے ایک آئینہ خانہ ہے جس میں صاف طور پر یہ نظر آئے گا کہ ایک مسلمان عورت کی زندگی کی حقیقی تصویر کیا ہے۔ ایک خاص نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کی قابل ہے وہ یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ نہ صرف اس لیے قابل مطالعہ ہے کہ وہ ایک حجلہ نشین حرم نبوت کی پاک زندگی کے واقعات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے کہ یہ دنیا کی بزرگ ترین انسان کی زندگی کا وہ نصف حصہ ہے جو میراث کاملہ یعنی کامل عورت کا بہترین مرقع ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ماخذ: سوانح عمریوں کے لیے عموماً تاریخ کی کتابیں کارآمد ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جس زمانے کے واقعات لکھنا ہے اس کی تاریخ صرف حدیث کی کتابیں ہیں۔ یہ تمام ذخیرہ در حقیقت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین اور اصحاب کبار کی مقدس زندگیوں کی عملی تاریخ ہے۔ اس بنا پر میری معلومات کا ماہر صرف احادیث کی کتابیں ہیں۔ جوامع، مسانید اور سنن سے عموماً اور کہیں کہیں اسماء الرجال کی کتابیں مثلاً طبقات ابن سعد، تذکرۃ الحفاظ الذہبی، تہذیب ابن حجر وغیرہ اور فتح الباری قسطلانی نوری وغیرہ شروع احادیث سے بھی مدد لی گئی ہے۔ عام تاریخ کی کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ جنگ و جمل کے متعلق بلا شبہ مجبوری تھی کہ اس کا مفصل تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، اس لیے اس باب میں زیادہ تر طبری پر اعتماد کیا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں زیادہ تر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل میرے پیش نظر رہی۔ ان کتابوں میں ایک ایک حرف میں نے پڑھا۔ مسند کی 6 جلد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں ان کے حالات کثرت سے ملے۔ اس کتاب کے ماخذوں میں سب سے نادر کتاب حاکم کی مستدرک اور سیوطی کی عین الاصابہ فی استدراک عائشہ علی الصحابہ ہے۔ عین الاصابہ ایک مختصر سا رسالہ ہے جس میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے معاصرین کی غلطیاں یا غلط فہمیاں ظاہر کی ہیں۔ ارباب نظر جانتے ہیں کہ کتب احادیث خصوصاً بخاری میں حالات اس قدر متفرق اور منتشر ہیں کہ ان کو ڈھونڈ کر یکجا کرنا چوینٹیوں کے منہ سے شکر کے دانے چننا ہے۔ تاہم مسلسل مطالعے نے جو سرمایہ فراہم کر دیا ہے وہ پیش نظر ہے۔
اس موقع پر یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک ہی واقعہ حدیث کی مختلف زبانوں میں یا ایک ہی کتاب کے مختلف ابواب میں مذکور ہوتا ہے۔ میں نے جہاں کہیں کسی کتاب یا کتاب کے باب کا حوالہ دیا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ حدیث کی دوسری کتابوں یا دوسرے ابواب میں نہیں ہے، بلکہ جہاں جو حوالہ مناسب سمجھا گیا ہے دے دیا گیا۔ اس لیے آپ کہیں کہیں ایک ہی واقعہ کے مختلف حوالے پائیں گے۔ انتساب: سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا آغاز گو مصنف نے صرف اپنے شوق سے کیا تھا، لیکن الحمدللہ اس کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہوا۔ ان اوراق میں جس مخدومہ جہاں رضی اللہ عنہ کے حالات لکھے گئے ہیں، اس کے مقدس شریک زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک تاج ہند ہر ہائنس والیہ عالیہ بھوپال کی اعانت سے ہماری زبان میں تصنیف ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں ضروری تھا کہ حرم نبوت کی سیرت پاک کی تصنیف کا ایماں بھی ادھر ہی ہوتا۔ اس تصنیف کی تکمیل کے باعث در حقیقت حضور ممدوحہ ہی کا ارشاد ہے۔ پہلے مولانا مرحوم کے ذریعے سے ان کی وفات کے چند روز بعد 29 نومبر 1914 کو جب مجھے باریابی کا شرف حاصل ہوا تو مشافہت سرکار عالیہ نے اس کی تکمیل کا حوصلہ دلایا۔ برسوں کی محنت اور زحمت کشی کے بعد بحمدللہ کہ ایک علمی خدمت نے کے انجام کے ساتھ تعمیل ارشاد کی مسرت بھی حاصل کر رہا ہوں۔ سید سلیمان 1920۔ یہاں تک حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے اس کو تعلیم کیا، کیسے اللہ کی توفیق حاصل ہوئی۔ ان کی ایک خوبصورت بات کہ انہوں نے آغاز اپنے شوق سے کیا تھا، لیکن اس کا انجام بہت ہی بہتر تھا۔ میری بھی دعا ہے کہ یہ آغاز تو یعنی اس کا انجام بہت اچھا ہو۔ یہ جو آغاز ہم نے کیا ہے علم کا، کتاب کے مطالعے کا اور آپ کو سنانے کا، اللہ کرے اس کا انجام بہت بہترین ہو، میرے دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اور نہ صرف میرا بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں ان سب کے حق میں ایک بہترین جو ہے وہ انجام کا باعث بنے۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان جیسی کامل خواتین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔